الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قابل احترام مشائخ عظام، علماء کرام اور ہمارے بزرگ، جو مجھے کہنا ہے وہ سب لوگ کہہ چکے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ سب دینوں پر غالب کرے۔ ولو کرہ المشرکون، پڑھے ناپسند کرے چاہے مشرک لوگ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مذہب اسلام انشاءاللہ ہمیشہ غالب رہے گا، اور آسمان پر کوئی تھوکے تو وہ اسی کے اوپر آئے گا، اور مذہب اسلام کو یا مسلمانوں کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ کی آزمائش ہو۔ تو آج جو یہاں پر کام کی باتیں سامنے آئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ سعید نوری صاحب نے تحفظ ناموس رسالت بورڈ جن لوگوں نے بنایا، حضرت سید معین میاں قبلہ، حضرت نبیر اعلی حضرت یہاں تشریف فرما ہے، منانی میاں قبلہ، خواجہ صاحب کے یہاں پر گدی نشین واحد میاں صاحب قبلہ موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب حضور غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے رحمت اللہ علیہ، اس وقت میں یہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ راجہ مہاراجہ سارے لوگ دوسرے مذہب کے تھے، لیکن حضور غریب نواز کے فیضان سے اور اللہ کے ولیوں کے فیضان سے دیکھیے کیا چمن ہو گیا۔ کوئی جہاد کرنا نہیں پڑا، اللہ کے ولیوں کے فیضان سے ہندوستان میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، اور مغلیہ دور میں اکبر نے دین الہی چلایا، اور جہانگیر نے بھی اس کی ہم نوائی کی، تو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے فیض سے وہ دین الہی بھی دفن ہو گیا۔ یہ مشائخ ہمارے ساتھ ہیں، معین میاں قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین انشاءاللہ ترقی کرے گا، بس تھوڑے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہاں پر جو تجویزیں بتائی گئیں ان پہ بھی عمل ہونا چاہیے، اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہی جذبہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، نہ بس ایک جہاں سے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جو یہ کہا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو تیاریاں کرنے والے تو بہت کر رہے ہیں، کرتے ہی رہیں گے وہ، لیکن انشاءاللہ
یہ صاحب ایمان لوگ جو ہیں یہ اللہ پر ایمان لانے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے، انشاءاللہ ان کا کوئی بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ امن رہے، شانتی رہے۔ بھارت سرکار ان لوگوں کو لگام دے دے جو شر پھیلا رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے آزادی سے لے کے اور آج تک دیش کا ساتھ دیا، دیش کے ہت میں کام کیا اور آگے بھی دیش کے ساتھ ہی چل رہے، خلاف نہیں چل رہے۔ لیکن کچھ لوگ جو شر پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ سرکار کے دشمن ہیں۔ دیکھیے ہر طرف بدنامی ہو رہی ہے۔ میں بس اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو بزرگان دین ہیں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے۔ انشاءاللہ یہ دین ترقی کرے گا، بس ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جو ابھی بتا رہے تھے کہ جیسے بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے وہ تیار ہوں، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ شر ختم ہوگا اور اللہ کے دین کو اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ آج کے اس مبارک اجلاس میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں حضرت علامہ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کی یہ کتاب ہے، ہندوستان میں سلسلہ قادریہ آغاز و ارتقاء، بہت ہی بے نظیر کتاب ہے۔ سلسلہ قادریہ ہندوستان میں کس طریقے سے پھیلا ہے، آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں سب لوگ ضرور پڑھیں۔ خاص طور سے علماء کرام اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں، اور یہاں پر اس کتاب کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی بے نظیر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی عطا فرمائے، اور جو مصنف ہیں ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔